بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق کلمہ کی اقسام کا بیان۔ اچھا، یاد رہے کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے یا کلمہ کا دوسرا نام مفرد بھی ہے۔ تو اب کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اب اسم کی کیا تعریف ہے؟ پہلے جو لکھا وہ سن لیں، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یہ تعریف یہاں لکھی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے، اس لفظ سے ہی آپ کو اس کا معنی سمجھ آ جائے، کسی اور مزید لفظ کو ساتھ ایڈ کرنے کی، ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں زمانہ بھی نہ پایا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ دوبارہ سمجھیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی لفظ آیا، اس سے آپ کو معنی سمجھ آ جائے اور اس معنی کو سمجھنے کے لیے کسی لفظ کے ملانے کی ضرورت بھی نہ پڑے بھی، ایک چیز، اور اس میں زمانہ بھی کوئی نہ پایا جائے، تو وہ اسم کی تعریف کہلاتی ہے۔ زمانے 3 ہیں: ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، استقبال یعنی مستقبل آنے والا۔ مثال کے طور پر جیسے زیدن مثال کے طور پر جیسے زیدن، اب آپ کے سامنے لفظ زید آتا ہے تو آپ کو زید لفظ سے ہی اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، لفظ سامنے آتے ہی معنی بھی سمجھ آ گیا، ملانے کی ضرورت بھی نہ پڑی، تو یہ زیدن کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ بیتن، اب دیکھیں، بیتن لفظ آپ کے سامنے آئے تو فوراً اگر اس کا معنی آتا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت۔ تو اب یہاں زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، کوئی بھی تینوں زمانوں میں سے کسی لفظ کو ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گھر سے ہی اس کا معنی سمجھ آ گیا بیتن سے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ شجرن، درخت۔ تو بہرحال اسم کی تعریف کیا تھی کہ کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے، اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ ملائے بغیر ہی آپ کو معنی سمجھ آ جائے اور زمانہ بھی نہ پایا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ نمبر 2 کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ مثال کے طور پر خلاصہ سمجھے فعل کی تعریف کا، کہ آپ کے سامنے کوئی ورڈ آتا ہے، کوئی لفظ آتا ہے، تو آپ کو اس لفظ سے ہی اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھ جانا یہ فعل ہے۔ جیسے کاتبہ، اس نے لکھا، پتہ نہیں یار کل لکھا ہے یا پرسوں لکھا ہے یا ترسوں لکھا ہے یا پچھلے ہفتے میں لکھا ہے، تو اب دیکھیں اس نے لکھا، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، بھائی لکھنا، اس میں کوئی زمانہ تو پایا جائے گا نا، کب لکھا ہے؟ کل لکھا ہے، آج لکھ رہا ہے یا کل لکھے گا، تو گویا اس میں زمانہ ماضی گزشتہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اب یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہو گیا، یکتبو شروع میں یا مضارع کی علامت ہے، اور فعل مضارع کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں، حال یا تو استقبال۔ اب دیکھیں یکتب، وہ لکھتا ہے، مطلب کیا ہے؟ موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کسی دوسرے لفظ کو ملانے کی ضرورت بھی نہیں، یکتب سے ہی اس کا معنی سمجھ آ گیا۔ یا یکتب کا زمانہ استقبال والا معنی لیں، یکتب وہ لکھے گا، اب پتہ نہیں کل لکھے گا یا پرسوں لکھے گا، کب لکھے گا؟ لکھے گا کسی زمانے میں ہی، وہ کیا ہے؟ مستقبل، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ فعل۔ جالسا، وہ بیٹھا، پتہ نہیں کل بیٹھا تھا یا پرسوں، زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ایسا لفظ ہے جالسا کہ اس کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ جالسا کا اپنا معنی ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ یجلس، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، وہ بیٹھتا ہے یہ زمانہ حال ہے اور وہ بیٹھے گا یہ زمانہ مستقبل ہے،
تو لہٰذا اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ تو خلاصہ کیا ہے فعل کی تعریف؟ یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ آپ کے سامنے آئے کہ جس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کو آپ کو ملانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس میں لیکن کوئی زمانہ پایا جائے بھی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل۔ اب کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ سے مل کر ہی سمجھ آئے، جیسے من، اس کا معنی کیا ہے؟ سے، الا، اس کا معنی کیا ہے؟ تک۔ تو خلاصہ سمجھے حرف کی تعریف کا، کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ بھائی اگر کوئی دوسرا لفظ میں نے اس کے ساتھ ایڈ نہ کیا تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں من، کوئی کہے من، اس کا معنی کیا؟ سے، اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ الا، اس کا معنی ہے تک، تو کوئی تک کرتا رہے، اس سے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ دوسرا لفظ یا دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملانا پڑے گا، جیسے من المسجدی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال خلاصہ کیا نکلا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آئے، حرف آئے، ایسا کلمہ آئے کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے لفظ کے ملانے کی ضرورت پڑے بھی، اور اس میں زمانہ کوئی نہ پایا جائے، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو بہرحال اب تمرین حل کرتے ہیں، جو ہمارا اصل مشن ہے، جسے اجرا بھی کہتے ہیں۔ تو سوال، نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کرے بھی۔ اب یہاں تین طرح کے الفاظ ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے، تو ہم نے خود پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو نمبر ایک، دجاجتو، اس کا کیا کہتے ہیں؟ معنی ہے مرغی۔ تو کوئی بھی نام ہو وہ اسم کہلائے گا، یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھ لیں بھی۔ کسی چیز کا نام، جاندار کا، غیر جاندار، حیوان، انسان، کسی بھی پرندے، ترندے، درندے، جس چیز کا بھی نام ہو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اب دیکھیں دجاجتو، اس کا معنی کیا؟ مرغی، تو لہٰذا یہ اسم ہوا۔ کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے آپ کے سامنے آیا، اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، کسی دوسرے لفظ کو ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لفظ سے ہی آپ کو معنی سمجھ آ گیا کہ یہ کسی جانور کا نام ہے، تو لہٰذا اسم ہوا۔ فی، اب دیکھیں یہ ایسا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، یہ ایسا کلمہ آیا ہے کہ جب تک کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ حرف ہوا۔ نظارہ، اس نے دیکھا، پتہ نہیں کل دیکھا ہوگا یا پرسوں دیکھا ہوگا، کسی گزشتہ زمانے میں ہی دیکھا ہے۔ کیوں؟ جو ماضی ہے وہ گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، یعنی کسی گزرے ہوئے دن میں کسی کام کا کرنا، تو لہٰذا اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ خبزن، روٹی، یہ کھانے کی چیز کا نام ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم۔ کیوں؟ اس میں زمانہ بھی کوئی نہیں پایا جا رہا، ملانے کی بھی ضرورت نہیں کسی دوسرے لفظ کے۔ تو اب میں آگے بس یہ بتاتا چلوں گا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تشریح ہوگی یہاں تک۔ یشربو، یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، فعل مضارع۔ اعلیٰ، یہ حرف ہے۔ اکالا، اس نے کھایا، کل کھایا ہوگا یا پرسوں کھایا ہوگا، زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا کیا ہوا؟ فعل۔ دراجتن، سائیکل، کسی سواری کا نام ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ عالمہ، اس نے جانا، اب اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ اس نے جانا، پتہ نہیں کل اس نے یہ بات جانی ہوگی یا پرسوں، تو لہٰذا اس میں فعل ماضی پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ عن، سے، بھائی سے کیا؟ سے سمجھ نہیں آ رہی، لفظ ملانا پڑے گا، زمانہ بھی اس میں کوئی نہیں پایا جا رہا، لہٰذا یہ حرف ہے۔ ساقاتا، وہ گرا، پتہ نہیں کل گرا ہوگا یا پرسوں گرا ہوگا، لہٰذا یہ بھی فعل ہے۔ لیل، رات، یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ یغسل، وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، اب اس کے اندر بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، وہ زمانہ کون سا ہے؟ حال اور استقبال، اس کو فعل مضارع کہیں گے، یہ بھی فعل ہے۔ سوق، بازار، تو اب یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، چونکہ کسی چیز کا نام ہے، آپ کو سوقن، بازار سے ہی لفظ کا معنی سمجھ آ گیا ہے۔ صف، کلاس، تو اس سے بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ بھئی کلاس روم، وہ کمرہ جس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ اریکۃ، صوفہ، تو یہ بھی کسی چیز کا نام ہے، کس کا؟ بیٹھنے کی چیز کا، صوفہ، کرسی، تو بہرحال یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ بلد، شہر، یہ بھی کسی شہر کا نام ہے،
ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ بلدن شہر، کسی چیز کا نام ہے، شہر کا، جہاں لوگ بستے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ احضر، تو حاضر ہو۔ اب دیکھو تو حاضر ہو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم فعل امر کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے۔ حارسن، چوکیدار، یہ بھی کسی چیز کا نام ہے، رکھوالی کرنے والے کو چوکیدار کہتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ یکسر، وہ توڑتا ہے یا توڑے گا۔ اب اس کے اندر دونوں زمانوں میں سے کوئی ایک فٹ کرنا ہوگا، یا حال یا استقبال، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ حدیقۃ، باغیچہ، اب یہ بھی نام ہے کسی چیز کا۔ باغیچہ کس کو کہتے ہیں؟ پارک کو، بیٹھنے کی جگہ کو، صاف ستھری جگہ کو، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ افتح، تو کھول، حکم دیا جا رہا ہے، حکم کس چیز میں ہوتا ہے؟ فعل امر میں، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے۔ کراسات، کاپیاں، لکھنے کی چیز کا نام ہے، زمانہ نہیں پایا جا رہا، لفظ سے ہی بات سمجھ آ گئی، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ حقیبۃ، بیگ، کسی بھی سامان رکھنے کا نام ہے، جیسے کتابیں رکھنے کا، کاپی رکھنے کا، کوئی بھی سامان آپ بیگ کے اندر ڈال سکتے ہیں، کپڑے بھی، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ بحر، دریا، جہاں پانی جمع ہوتا ہے اس چیز کا نام ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا نا۔ صدقہ، اس نے سچ بولا، پتہ نہیں بیچارے نے کل سچ بولا ہوگا یا پرسوں بولا ہوگا، لہٰذا زمانہ تو پایا جا رہا ہے اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے، لہٰذا فعل ہوا۔ زہراتانی، دو پھول، سونگھنے کی چیز کا نام ہے، پھول سونگھنے کی چیز کا نام ہے، لہٰذا کیا ہوا؟ نام ہے تو اسم ہے۔ اب دیکھیں زہراتان آیا تو آپ کو اس لفظ سے ہی بات سمجھ آ گئی، بھائی یہ کسی پھول کو کہتے ہیں۔ ہاتفن، ٹیلی فون، فون کرنے کا آلہ، کال کرنے کا آلہ، بات چیت کرنے کا آلہ، نام ہے یہ، زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ ہاتفن ایسا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے کہ اس سے ہی آپ کو بات سمجھ آ گئی، بھائی ٹیلی فون، بچے کو پتہ ہے، بہرحال اسم ہے۔ من، حرف ہے۔ یقتلو، فعل ہے۔ انہارن، یہ بھی کیا ہے؟ پانی جمع جہاں ہوتا ہے اس چیز کا نام ہے، تو لہٰذا نہریں، سمجھ آ گئی، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ لعبہ، وہ کھیلا، تو اب یہ فعل ہے، وہ کھیلا، پتہ نہیں کل کھیلا ہوگا یا پرسوں یا چوتھ، جب بھی، بہرحال فعل ہے۔ مہندسن، انجینئر، یہ بھی کسی شعبے کے بڑے کا نام ہے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نمبر دے دیا گیا ہے۔